بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کی ایک نیک بندی حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کون تھی، کب پیدا ہوئیں، آپ کی پرورش کس نے کی اور آپ کی زندگی میں کیا کیا نشیب و فراز آئے، یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ یہ ویڈیو بھی بہت تحقیقی اور معلوماتی ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانہ میں عمران ایک عابد و زاہد شخص تھے اور اسی عبادت کی وجہ سے نماز کی امامت ان کے سپرد تھی، اور ان کی بیوی حنا بھی انتہائی پارسا اور عابدہ خاتون تھی، اور وہ دونوں اپنی نیکی اور تقوی کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بہت زیادہ محبوب اور مقبول تھے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ عمران اور حنا دونوں کا سلسلہ نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ امام ابن حجر، امام ابن جریر اور امام ابن عساکر رحمہم اللہ تعالی وغیرہ کے رجحان کے مطابق عمران کی اہلیہ حنا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ عائشہ یا الیشع آپس میں بہنیں تھیں۔ عمران صاحب اولاد نہ تھے اور ان کی بیوی حنا اولاد کی شدید خواہش مند تھی۔ وہ دربار الہی میں اولاد کے لیے اکثر اوقات دعا کرتی رہتی تھی اور دعا کی قبولیت کی منتظر بھی رہتی تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حنا مکان کے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو بہلا رہی ہے۔ ماں اور بچے کی محبت کا یہ منظر دیکھ کر حنا کے دل میں چوٹ لگی۔ اولاد کی تمنا نے بہت جوش مارا اور حالت اضطراب میں بارگاہ رب العالمین میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی کہ اے پروردگار عالم، اسی طرح مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز کہ میری اولاد بھی میرے لیے اس چڑیا کے بچے کی طرح آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے۔ حضرت حنا کے دل کی عطا گہرائیوں سے نکلی ہوئی یہ دعا فوراً درجہ قبولیت حاصل کر گئی، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حنا اسی رات حاملہ ہو گئی۔ حنا کو اس احساس اور امید سے اس درجہ خوشی اور مسرت ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اور اس سے اپنی خدمت یا گھر کا کام نہیں لوں گی۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں ابن اسحاق کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ حنا ابھی حاملہ ہی تھی کہ ان کے شوہر عمران انتقال کر گئے۔ جناب حنا کو اپنے شوہر کی وفات کا بے حد صدمہ ہوا، لیکن وہ صبر و رضا سے بچے کی پیدائش کا انتظار کرنے لگیں۔ مدت حمل کے بعد جب ولادت کا مرحلہ آیا تو حنا کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے اسے لڑکی عطا فرمائی ہے، تو انہیں حیرت ہوئی، لیکن جہاں تک اولاد کا تعلق ہے یہ لڑکی بھی حنا کے لیے لڑکے سے کم نہ تھی، مگر ان کو یہ افسوس ضرور ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہ ہو سکے گی، کیونکہ لڑکی تو بیت المقدس کی خدمت کا فریضہ کما حق کا سر انجام نہ دے سکے گی۔ مگر رب العالمین نے ان کے افسوس کو یہ کہہ کر خوشی اور مسرت سے بدل دیا کہ ہم نے تمہاری لڑکی کو قبول فرما لیا اور اسی کی وجہ سے تمہارا خاندان معزز و محترم قرار پائے گا۔ حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں، چونکہ انہیں مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا، اسی لیے یہ نام بہتر سمجھا گیا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق لڑکے کو ہی وقف کیا جاتا تھا، اس لیے یہ سوال پیدا ہوا کہ بیت المقدس کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے۔ وہ مقدس ہستیاں جو اس خدمت پر مامور تھیں، ان میں سے ہر ایک خواہش مند تھا
کہ اس مقدس امانت کا کفیل مجھے بنایا جائے، مگر اس امانت کی نگرانی کا اہل حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہ تھا، کیونکہ وہ مریم کی خالہ عائشہ کے الیشع کے شوہر اور اللہ کے نبی اور پیغمبر بھی تھے۔ اس لیے خدمت کے لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنا نام پیش کیا، مگر دوسرے خدام کے اصرار اور باہمی کشمکش کے باعث پورا اندازی کے ذریعے فیصلہ کرنے پر سب نے اتفاق کر لیا۔ چنانچہ اس وقت کے رواج کے مطابق 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں بار ہی حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، تو سب اس بات پر راضی ہو گئے اور یہ امانت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حنا مریم کی نظر مقبول ہونے کی ظاہری علامت یہ مقرر فرما دی کہ ان کی تربیت، کفالت، پرورش اور نگرانی کے لیے اپنے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی کامل رہنما اور شفیق مربی کا نصیب ہو جانا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت مریم علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لڑکی ہونے کے احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے مسجد سلیمانی کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ حضرت مریم وہاں شب و روز عبادت الہی میں مصروف رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کا فریضہ بھی سر انجام دیتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرہ مریم میں تشریف لے جاتے تو حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل موجود پا کر حیران ہوتے اور سوچتے کہ گرمی کے پھل سردی میں اور سردی کے پھل گرمی میں بند کمرے کے اندر مریم کے پاس کیسے آ جاتے ہیں۔ آخر زکریا علیہ السلام سے نہ رہا گیا اور انہوں نے دریافت فرمایا کہ اے مریم، تیرے پاس بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ عابدہ و زاہدہ مریم نے عرض کی کہ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے ایک حجرے میں شب و روز عبادت میں مشغول رہتی تھی اور اپنی باری پر مسجد اقصیٰ کی خدمت کا فریضہ بھی سر انجام دیتی تھی۔ آپ کی عبادت اور نیکی بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن چکی تھی اور آپ کی ریاضت اور تقوی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نماز میں اتنا طویل قیام فرماتی کہ آپ کے دونوں ٹخنوں پر ورم آ جاتی تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ کو حکم الہی پہنچ چکا تھا۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ حضرت مریم علیہ السلام کی طہارت، عظمت، انتخاب اور اللہ کے دربار میں ان کی عظمت کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ بنایا ہے۔ یعنی قدرت کی نگاہ انتخاب نے حضرت مریم علیہ السلام کو بچپن میں ہی چن لیا اور بزرگی کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ یہ خدا کا پسندیدہ انتخاب نہیں تو اور کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں پہنچایا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ کا نگران بنایا، حجرہ مسجد میں آپ کی رہائش کا انتظام کروایا، آپ کے لیے خزانے غیب سے پھلوں کا بندوبست فرمایا، اس زمانے کی تمام عورتوں میں ممتاز مقام عطا فرمایا، آپ کی زندگی کو پاکیزہ فرمایا، آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گود میں کلام کروایا، پھر ان کی عصمت کو پوری دنیا سے ملوایا، ان کی سیرت کو قرآن کا حصہ بنایا،
ان کے ذکر کے لیے سورہ مریم کو نازل فرمایا، شیطان کو ان کے خاندان سے دور بھگایا اور آپ کو دنیا کی تمام خواتین کے لیے مشعل راہ بنایا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مختلف طریقوں سے حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت و بزرگی کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ ترجمہ: عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم انتہائی راست باز اور صدیقہ تھی۔ مختصر یہ کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک عابدہ، زاہدہ، زاکیہ، صالحہ، طیبہ، طاہرہ اور پاکیزہ خاتون اور اللہ کی نشانیوں میں سے اہم نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ اور اس کی ماں مریم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کسی ضروری کام سے گوشے تنہائی میں بیٹھی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تندرست اور خوبرو نوجوان انسان کی شکل میں ان کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ جب مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح سامنے کھڑا دیکھا تو یہ خیال کر کے گھبرا گئیں کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ فوراً اسے اللہ رحمان کا واسطہ دے کر فرمایا، اگر تجھ میں اللہ کا خوف ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ فرشتے نے عرض کی، مریم خوف نہ کھا، میں انسان نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے کی زبان سے پاکیزہ بیٹے کی بشارت سنی تو سخت حیران ہوئی اور فرمایا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آج تک مجھے کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ میں نے کسی سے نکاح کیا ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجھے اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں تو تیرے رب کا قاصد ہوں، اس نے فرمایا ہے کہ ایسا ہوگا۔ میرا کام تو صرف خدائی فیصلے کی اطلاع پہنچانا تھا، میں نے اپنا فرض ادا کیا اور اللہ کا پیغام بشارت آپ کو سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لیے کروں گا کہ تجھے اور تیرے بیٹے کو کائنات کے لیے اپنی قدرت کا نشان بناؤں، اور تیرا فرزند میری طرف سے رحمت ثابت ہوگا، اور یہ تیرے رب نے اٹل فیصلہ کر دیا ہے، اب اس اللہ کے اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ناظرین و سامعین، سورہ مریم آیت نمبر 22 تا 34 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا، بس وہ حمل سے ہو گئیں اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر درد زچگی اسے کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھلائی ہوتی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے موت کی آرزو اس ڈر سے کی کہ میں بچے کے مسئلے پر لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکوں گی جبکہ میری بات کی کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا، اور یہ تصور بھی روح کو تڑپا دیتا ہے کہ کہاں شہرت ایک عابدہ اور زاہدہ کے طور پر ہے اور اس کے بعد لوگوں کی نظروں میں بدکار ٹھہروں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مریم علیہ السلام کو یہ تسلی بخش جواب ملا کہ کھجوریں کھا، چشمے کا پانی پی اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر تو آدمیوں میں سے کسی کو دیکھے تو کہنا، میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، سو آج میں ہرگز کسی سے بات نہ کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لے آئی۔ انہوں نے کہا کہ اے مریم، یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی۔ مریم علیہ السلام نے خاموشی کے روزے کی وجہ سے اپنی پاک دامنی کی شہادت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، تو وہ سب کہنے لگے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی تک گود کا بچہ ہے۔
تو اس بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں ہی جواب دیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور خاص سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوں گا اور جس دن دوبارہ زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، حق کی بات اس میں یہ شک کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے تھی، آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ اس طرح کی علمی، معلوماتی اور تحقیقی واقعات کی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔